بہن نے کویسچن کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے تو ہم کیا سمجھیں؟ کیا یہ ہمارے گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے یا ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیارے ہو جاتے ہیں، محبوب ہو جاتے ہیں، جس کا یہ نتیجہ ہے؟ دیکھیں، اس میں دلائل مختلف ہیں۔ اس کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر آزمائش آئے تو وہ اپنے ماضی کو دیکھے، اگر وہ اور حال کو بھی دیکھے کہ اگر وہ گناہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مشغول ہے، پھر تو اس قسم کی جو آزمائش آتی ہے اسے اپنے لیے ایک سزا تصور کرے اور اسے اپنے شامت اعمال کا نتیجہ قرار دے اور اس سے عبرت حاصل کرے، درس حاصل کرے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی، اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، اب میں سنبھلوں گا، سنبھلنا چاہیے۔ اور اگر ایک آدمی نیک ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، حقوق ادا کرتا ہے، علم دین سیکھا ہوا ہے، کسی کے ساتھ برائی نہیں کرتا، نہ اس کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن پھر بھی آزمائشیں آ رہی ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یعنی اس شخص کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب ہونے کی علامت ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام پہ آزمائشیں آتی ہیں، صحابہ کرام اہل بیت اطہار پر آئیں، اور 1500 سال میں دیکھیں بڑے بڑے اکابرین پر آزمائشیں آئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنا محبوب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اتنی ہی بڑی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائشوں میں انبیاء علیہ السلام مبتلا کیے جاتے ہیں، پھر جو ان سے قریب ہیں، پھر جو ان سے قریب ہیں۔ اس لیے ہر شخص کو اپنے عمل پر توجہ کرنی چاہیے۔ اب اس میں ایک قابل توجہ بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اچھے عمل کر رہے ہیں، برے عمل کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ ہماری بہنیں ہر طرح کا خراب کام کر کے، لیگ پولنگ کر کے، دل پھاڑ کر، لڑائیاں کروا کر، شوہر سے بدتمیزیاں کر کے، گھر کے سکون خراب کر کے، پھر جب کوئی آزمائش آتی کہتے ہیں پتہ نہیں ہم سے کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کو ہماری طرف متوجہ کر دیا۔ یہ اور اسی طرح مرد حضرات بھی ہیں، کوئی بہنیں ہی نہیں ہیں، یعنی ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کیا برائی کی ہے، اپنا احتساب کرنا ہی نہیں آتا، اتنا علم دین نہیں ہوتا، نہ ہم نے دین کی اونچ نیچ سیکھی ہوتی ہے، نہ ایسے لوگوں سے ہمارے تعلقات ہوتے ہیں کہ جن سے ہم معلوم کر سکیں کہ ذرا میرا احتساب کر کے بتائیں میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق عمل کر رہا ہوں یا نہیں۔ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے فرمان عالی شان ہے کہ جب بھی تم کوئی کام کرنے لگو اس کے انجام پر نگاہ کرو، اگر وہ اچھا ہے تو کر گزرو، اگر برا ہے تو اس سے رک جاؤ۔ تو یہاں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم یہ نتیجہ نکال سکیں کہ یہ جو میں کرنے لگا ہوں یا میں کرنے لگی ہوں اس کا دنیا کے اندر کیا نقصان ہوگا اور آخرت میں کیا نقصان ہوگا، یہ معرفت اور معلومات ہی نہیں ہے، تو ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے خراب کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا اور اس کے نتائج آتے ہیں۔ اب ایسے لوگ جو بھولے پن میں کہتے ہیں جی ہم سے تو کوئی گناہ پتہ نہیں، ہم تو کچھ بھی کسی برائی میں نہیں ہے، جیسے کیوں گناہ ہو رہے ہیں، یہ اور زیادہ خطرناک ہے کہ اس کو یہ نہ پتہ ہو کہ میں کیوں اس آزمائش میں مبتلا ہوا۔ تو بہرحال یہ اصول ہے، اپنے ذہن میں رکھیں۔